الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق اللہ مولانا۔ سورہ یونس کا 7واں رکوع ہے، اس کی آخری درمیان سے آخر تک ایک رکوع آدھا رکوع تقریباً تلاوت ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ نے دنیا میں ازداد یعنی ضد پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح روشنی اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کا مد مقابل اندھیرا بھی ہے۔ علم کے مقابلے میں اللہ نے جہالت بھی رکھی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ضد کے طور پر پہچانی جا سکتی ہیں تاکہ دوسری چیز کی قدر معلوم ہو۔ اصول اور ضابطہ اور قانون قدرت کا یہ ہے کہ اللہ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ کا اللہ تبارک و تعالی نے مقابلہ ہمیشہ سے رکھا ہے، اور باطل اور ناحق پر رہنے والوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ دنیا میں اگر کسی کو نہیں بھی ملی تو آخرت کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے حق پر رہ کر ثابت قدمی دکھائی ہے، اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے وقت گزارا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کی صورت میں جنت بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں تو کافی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی شاید کوئی ایسی صورت ہو قرآن پاک کی جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ ملتا ہو۔ یعنی سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح بہت ساری وجوہات حضرات مفسرین نے لکھی ہیں، ان میں سے بڑی وجہ بنیادی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو طاقت تھی وہ بہت بڑی طاقت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے حساب سے ایک غریب خاندان کے آدمی تھے، زبان بھی فصیح نہیں تھی، زبان میں بھی لکنت تھی، جیسے تتلا پن ہوتا ہے، ہکلا پن ہوتا ہے، ایسے ہی زبان ان کی کھلی ہوئی نہیں تھی، اور ٹکر ان کی ایک وقت کے جابر اور ظالم حکمران سے ہوئی جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتا تھا۔ اس لیے قرآن پاک نے بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، محض قصے کہانی کے طور پر نہیں بلکہ بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں اس میں۔ تو آج کی جو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں تقریباً ان میں بھی اور اس کے بعد آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 2 رکوع کے اندر۔ آج کے جتنا آیتیں تلاوت ہوئی ہیں ان میں جس چیز کا تذکرہ وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے عمر میں۔ نبوت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور حضرت ہارون مددگار تھے۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ سے فرمائش کی تھی کہ اللہ میرا بھائی میرا بازو بنا دے،
اور وہ میری طرف سے متکلم بنے، کیونکہ میری زبان میں لکنت ہے۔ اور لکنت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پتہ کیوں آئی تھی، اس کی وجہ بھی حضرات نے لکھی ہے واقعات میں، کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے تھے، بچوں پر پابندی لگائی ہوئی تھی، خاندانی منصوبہ بندی تھی، بھائی کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ جیسے آج کل ان بدماشوں نے کرونا کے آڑ میں دنیا کی آبادی کم کرنے کا سوچا ہوا ہے۔ 2030 تک آدھی آبادی بچانی ہے ان لوگوں کو، جتنی آبادی اب موجود ہے نا، 2030 تک آدھی آبادی لانا چاہتے ہیں کہ آدھی آبادی باقی بچائیں ہم، باقی جو بھی آئے اس کو بھون ڈالو کرونا کے آڑ میں۔ حالانکہ یہ کرونا پہلے سے آتی ہوئی بیماری ہے، کوئی نئی بیماری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وبا ہے۔ وبا میں تو ایک ایک گھر میں سے کئی لاشیں اٹھتی ہیں، ایک لاش دفن ہی نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی ہے، قبریں کھودنے والے بیزار ہو جاتے ہیں۔ وبا اس کو کہتے ہیں، یہ وبا نہیں، بیماری تو ہے، اور یہ پرانی بیماریاں چلی ہوئی آ رہی، کوئی نئی نہیں۔ ہاں البتہ ہم لوگوں کو جس خوراک کا عادی بنایا گیا ہے، اس خوراک کے حوالے سے ہم لوگ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ بیماری حملہ کر سکتی ہے، جیسے دیگر بیماریاں حملہ آور ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ خالص چیزیں کھایا کرتے تھے، ان کے جسم مضبوط تھے تو ان کو بیماریاں گھیر نہیں لیتی تھیں، اور آج کے زمانے میں ہماری خوراک بالکل گھٹیا ہو گئی ہے، اس لیے بیماریاں تو حملہ آور ہیں، لیکن حکومتیں یا طاقتیں ان بیماریوں کو نہیں روک سکتیں۔ جب تک کہ ہماری صحیح اصل خوراک اور اللہ کی طرف توجہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی، تب تک یہ بیماریاں ہمیں گھیرتی رہیں گی۔ تو ان لوگوں نے اس کے آڑ میں مسلمان آبادی کو خصوصاً نشانہ بنانے کے لیے آدھی آبادی رکھنی ہے 2030 تک۔ خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام سب سے پہلے فرعون نے بنایا تھا۔ ہندوستان میں ایک شاعر گزرا ہے، اکبر اللہ آبادی، وہ کہا کرتا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے فرعون نے غلط منصوبہ بنایا تھا۔ فرعون کو چاہیے یہ تھا کہ 2-4 کالج بنا لیتا اور بچیوں کو اور بچوں کو ایک ساتھ پڑھاتا، تو مسلمانوں کی نسل خود بخود ختم ہو جاتی۔ قتل بچوں کے نہ رسوا ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالجوں کی نسل بنا لیتا تو نسلیں خود بخود برباد ہو جاتی۔ اور ایک تفسیر کے مطابق فرعون کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، کہ بچیوں کے بارے میں قتل کا حکم نہیں تھا، بچہ جو بھی پیدا ہو، لڑکا جو بھی پیدا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ شاہی فرمان تھا۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے بکسے میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دو۔ انہوں نے چھوٹے معصوم بچے کو پیٹی میں ڈالا اور روانہ کر دیا۔ جس آدمی نے پیٹی بنائی تھی، نجار، حبیب نجار اس کا نام آتا ہے، وہ فرعون کا خاص درباری تھا، فرعون کا خاص درباری تھا وہ حبیب نجار۔ جب بکس لڑکتا لڑکتا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کی گھر والی نے دیکھ لیا بکس اور کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ لایا گیا اور بکس کھولا تو اس میں بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ کہنے لگی او مجھے تو عرصے سے اولاد کی تمنا تھی، بچہ آ گیا، اللہ نے بھیج دیا ہے، رکھو اس کو، میں پالوں گی۔ اسی طرح فرعون کے گھر میں پلے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ وہ جس نے بکسا بنایا تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہی بکسا تو میرا بنا ہوا ہے، اس میں بچہ کہاں سے آیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے سب سے پہلے مسلمان وہی ہوا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہے اور اس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اللہ نے اس کے بچپن سے حفاظت کی کہ کس طرح یہ میرے پاس آ کر پہنچا ہے، اور دشمن کے گھر میں جو بچوں کا دشمن بنا ہوا تھا اسی کے گھر میں پلا بڑا ہوا۔ تو ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون بھی اٹھاتا تھا گود میں، فرعون کا بھی بچہ تھا، گود میں اٹھاتا تھا، تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی۔ آپ حیرت نہ کریں کہ
کیونکہ داڑھی مونڈنے کا رواج ابھی ہوا ہے. پرانے زمانے میں کوئی بھی مرد چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو داڑھی نہیں مونڈتا تھا. داڑھی انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ جو ہیجڑے کی شکل بنائے ہوئے نا روز صبح شام شیو کرتے ہیں, یہ تو لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو ہیجڑے جو دکانوں پر بیٹھا کرتے تھے رنڈیوں کی طرح, انہوں نے اپنے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا تھا. یہ سن لیں میری بات, کیا کہہ رہا ہوں. اغلام بازی کا رواج تھا اس زمانے میں, لڑکوں سے شہوت پورے کرنے کا رواج تھا. تو لڑکے جب بڑے ہو جاتے تو کیا کریں, دندہ بند ہو جاتا ہے نا, تو اس لیے انہوں نے اپنا چہرے کو صاف کرنا شروع کر دیا تاکہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ ہم عمر میں چھوٹے ہیں, بڑے نہیں ہو گئے. یہ اس زمانے سے شروع. اس سے پہلے داڑھی کو مونڈنے کا رواج کسی قوم میں نہیں تھا, کسی قوم میں نہیں تھا. یہ فطری چیز ہے. جیسے دانت سب کے آتے ہیں, کوئی اپنے دانت نہیں توڑتا, اسی طرح داڑھی بھی سب کو آتی ہے. سر کے بال اچھے لگتے ہیں, داڑھی کے بال اچھے نہیں لگتے. سر کے بال کوئی نہیں مونڈواتا, رکھتے ہیں, اور داڑھی کے بال مونڈ دیتے ہیں. یہ تو قدرت کی طرف سے ایک چیز ہے. داڑھی بھی عقل مند ہے, عورت کو نہیں آتی, مرد کو آتی ہے. داڑھی کسی عورت کو نہیں آئی, مرد کو ہی آتی ہے, اس لیے کہ عقل مند ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں مردانگی کی نشانی ہوں, اس لیے مرد کے چہرے پر آتی. تو بہرحال داڑھی کو نوچا موسیٰ علیہ السلام, داڑھی کو پکڑ لیا. تو فرعون نے کہا بھائی یہ تو خطرہ ہے. لوگ شگون لیتے تھے نا, مجھے تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس سے. تو گھر والی نے کہا, بی بی آسیہ نے, کہ نہیں یہ تو بچہ ہے, اس کو کیا پتہ. اس نے کہا نہیں یہ مجھے دشمن لگتا ہے, کیونکہ بچہ ہے بھائی, اس کو کیا پتہ. کہنے لگے نہیں, اس کا امتحان لیتے ہیں, اس کا امتحان لیتے ہیں. تو ایک پلیٹ میں ایک طرف ہیرے رکھے اور دوسری طرف انگارے رکھے, بھڑکتے ہوئے شعلے کے انگارے, لال وہ بھی ہیں, موتی بھی لال ہیں. دونوں لا کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے کہ اگر یہ ناسمجھ بچہ ہے تو انگارہ اٹھائے گا, اگر سمجھدار ہوگا تو موتی اٹھائے گا. تو جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ, موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ تو موتیوں کی طرح بڑھایا تھا, جب امتحان لینے کا ٹائم آیا نا تو ہاتھ تو انہوں نے موتی کی طرح بڑھایا تھا, لیکن میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر انگارے پہ ڈالا اور انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈالنے کے تک لایا. انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا تو زبان اس انگارے کی وجہ سے جل گئی تھی. تب فرعون کو یقین ہوا کہ ہاں یہ تو ناسمجھ بچہ ہے, سمجھدار نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے زبان میں لکنت تھی موسیٰ علیہ السلام. اس زمانے میں جو برادری تھی بنی اسرائیل کی, قبطی اور بنی اسرائیل کی مشترکہ آبادی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے. اور تقریباً کافی عرصہ انہوں نے مصر سے باہر جا کر مدین کے علاقے میں بھی گزارا. شعیب علیہ السلام کے داماد بنے, شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی تمہیں نکاح میں دیتا ہوں, شرط یہ ہے کہ تم 8 سے 10 سال تک میری بکریاں چراؤ گے. شعیب علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا, ان کی صرف بیٹیاں تھیں. تو 10 سال 8 سے 10 سال تک میری بکریاں چراؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا. اپنی ناموس اور عزت بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عزت اور ناموس بچانے کے لیے 10 سال تک بکریاں چرائیں. اور یہ بھی نکتہ سناتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں آئے تھے مصر سے, تفصیل ان کی آگے ایک صورت میں آئے گی, بتاؤں گا ابتدائی واقعات ان کے جوانی کا. 1-2 واقعے ایسے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا, اور مدین جب پہنچے تو مدین کے باہر کنواں تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی اس زمانے میں 12,000 بکریاں تھیں, اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ان بکریوں کو چراتی تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام باہر کنویں پر جا کر بیٹھ گئے, جیسے بستی کے باہر کنواں ہوتا ہے. تو دیکھا کہ کچھ بچیاں ایک طرف اپنے بکریوں کو پکڑے کھڑی ہیں اور پانی نہیں پلا رہی, باقی لوگ پانی بھر کر پلا رہے ہیں. تو دیکھا کہ وہ بچیاں کھڑی ہوں, تو موسیٰ علیہ السلام اس طرف چلے گئے کہ بھئی آپ لوگ پانی کیوں نہیں پلا رہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا والد صاحب کمزور ہیں, بوڑھے ہیں, اب ہم تو ہیں عورتیں,
تو جب تک یہ مرد حضرات اس کنویں سے چلے نہیں جاتے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر، تب تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری مدد کروں، میں پانی پلاؤں تمہاری بکریوں کو؟ نے کہا ہاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر کی طاقت تھی، تو فٹافٹ میں پانی بھرنا شروع کر دیا اور بکریوں نے پانی پی لیا، بکریاں اپنے گھر چلی گئیں۔ کہ ابا جان ہم ایک ایسے نوجوان سے مل کر آئیں جو بڑا حیادار اور امانت دار ہے۔ یہ مرد کی صفتیں دیکھیں، انہوں نے یہ بیان کی کہ حیادار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ تو ابا جان اگر وہ مزدوری پہ مل جائے تو بہت اچھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ بیٹا دیکھو اگر وہ ہے تو لے آؤ اس کو۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ خاتون، وہ عورت شعیب علیہ السلام کی بچی حیا میں لپٹی ہوئی آئی، حیا میں لپٹی ہوئی آئی۔ دیکھیں شرافت کا دور تھا، اس زمانے میں شرافت تھی، ماں بہن کو ماں بہن بیٹی سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی حیا داری تھی۔ اور عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ آئی اور حیا سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان ابی یدعوک، کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اور ہمارے ابا جان آپ کو کچھ اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ کہ پیغمبر کسی سے جب کام لیتا ہے نا تو بغیر مزدوری کے نہیں لیتا، نبی کسی سے کام لیتا مزدوری ضرور دیتا ہے، فری میں کسی سے کام نہیں لیتا، کیونکہ یہ کام حکمرانوں کا ہے، نبیوں کا نہیں ہے۔ حکمران جب کسی علاقے میں جاتے ہیں نا، بلکہ میں تھانے کی مثال دے دوں کہ تھانے والوں کی روٹی بھی عوام کما کر ان کو کھلاتی ہے، تھانے کی گاڑی کا پیٹرول اور ڈیزل بھی عوام سے وصول کیا جاتا ہے، تھانے دار کے سگریٹ اور تھانے دار کے وردی اور تھانے دار کے مہمان عوام کے ہوٹلوں پہ کھانا کھاتے ہیں فری میں۔ یہ تھانے داری ہے، نبوت نہیں، نبوت کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ پیغمبر کسی سے کام لے تو اس کی مزدوری ضرور دیتا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ وقت گزارا، واپس آئے تو راستے میں نبوت ملی ہے ان کو مصر جاتے ہوئے۔ بہرحال فرعون کے دربار میں پہنچے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ پہنچے اور جا کر کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور تمہیں دعوت دینے آئے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمہاری عبادت غلط ہے، تم جو لوگوں کو اپنے سجدے کرواتے ہو یہ غلط ہے، اللہ ہی سجدے کے لائق ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے معجزے مانگے، انہوں نے معجزے بھی دکھائے، لیکن فرعون کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آج کی جو آیات میں جتنا حصہ تذکرہ ہے اتنا ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا لیکن مانے نہیں۔ اس دور میں جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اپنے ہاتھ میں لاٹھی تھی وہ چھوڑی تو بہت بڑا سانپ بن گیا، اور پھر اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگ گیا۔ یہ دو معجزے دیے تھے اللہ نے اس وقت سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو فرعون نے کہا کہ ارے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے، لہذا جادوگروں کو بلایا جائے۔ اس زمانے میں ٹیکنوکریٹ جادوگری ہوتے تھے، بادشاہی سرکاری جو درباری ہوتے تھے نا، جیسے آج کے زمانے میں ٹیکنوکریٹ ہیں جو سرکار کے ساتھ معاونت کرنے والے، اس زمانے میں جادوگر ہوتے تھے۔ تو چیدہ جادوگر بلایا جائیں، فرعون نے یہ مطالبہ رکھا۔ آئے، دن مقرر تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی تم اپنا کرتب دکھاتے ہو یا میں دکھاؤں؟ پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ لیکن جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں پہلے آپ دکھائیں۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جادوگروں کو جب فرعون نے کہا کہ مقابلہ کرنا ہے، یہ بھی جادوگر ہے تمہاری طرح، تو جادوگروں نے کہا اچھا اگر ہم مقابلہ کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اس کو شکست دے دیں تو ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں کیا انعام دیا جائے گا؟ یہی فرق ہے نبی میں اور جادوگر میں۔
کہ نبی کیا کہتا ہے؟ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میں اپنی مزدوری اور ثواب کی امید صرف اللہ سے رکھتا ہوں۔ اور جادوگر کیا کہتا ہے فرعون کو کہ مجھے کیا دیا جائے گا، مجھے کیا انعام ملے گا؟ دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ کرتب دونوں ایک جیسا دکھاتے ہیں، نبی بھی ایسا کام کر دکھاتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتے، جادوگر بھی وہی کام کر دکھاتا ہے جو عام انسان نہیں کرتے، لیکن فرق کیا ہے کہ جادوگر اس سے دنیا کماتا ہے اور نبی آخرت کماتا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کچھ لوگ دین اور علم دین پڑھتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، کچھ لوگ دین اور علم دین پڑھتے ہیں اپنی آخرت کو آزاد کرنے کے لیے، کچھ لوگ اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، یہ ان جادوگروں کی طرح ہے، اور کچھ لوگ اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں آخرت کمانے کے لیے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ فرق سمجھو۔ علم تو آج کل اتنا بڑھ گیا ہے کہ گوگل جن جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمیں مہیا کر دی، لیکن یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جس سے آخرت حاصل کی جائے، علم اس کو کہتے ہیں جس سے انسان دنیا نہ کمائے آخرت کمائے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ معلومات کا نام علم نہیں ہے۔ معلومات آپ کو مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہیں، اور کسی بے دین کے پاس مجھ سے زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی زندگی اور میری زندگی میں اگر فرق نہیں ہے، میں بھی اسی طرح کی زندگی گزار رہا ہوں جس طرح ایک دنیا دار زندگی گزارتا ہے، تو پھر مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو اصل اہل علم وہی لوگ ہیں جن کی زندگی آخرت کے حساب سے گزر رہی ہے۔ صرف معلومات والے کو عالم نہیں سمجھ لینا چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ بہت بڑے پروفیسر، بڑے لیکچرار، بڑے بڑے اسکالر، لیکن ان کی اپنی زندگی دین کے مطابق نہیں گزر رہی، دنیا کمانے کے لیے سارے انہوں نے فن اور ڈھنگ رچائے ہوئے ہیں، تو یہ علم نہیں کہلاتا۔ جادوگروں کے پاس بھی وہی چیز تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی چیز نظر آ رہی تھی بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت نصیب کی، جادوگر ایمان لے آئے، اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں، پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں، ہم بعد میں دکھائیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، یہ جادوگر یہ تو مجھ سے لڑنے اور میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تو نے ان کو ایمان کی دولت کیسے نصیب کر دی، ان کو ایمان کیسے تو نے بخشا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہ تیرا لباس اور تیری شکل اختیار کر کے آئے تھے۔ انہوں نے شکل، کپڑے وہی پہنے ہوئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے ان کو ایمان کی دولت اس لیے نصیب کی کہ یہ شکل و صورت تیری اختیار کر کے آئے تھے، اور انہوں نے پہلے تجھے پیشکش کی تھی، میں نے دیکھا کہ ان کے اندر نیاز مندی ہے، ان کے اندر عاجزی ہے، اس لیے میں نے ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ اور پھر دیکھیں، یہی لوگ جو کل فرعون سے مکاؤ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا انعام ملے گا، اور آج جب ایمان لے آئے تو فرعون نے دھمکیاں دیں۔ فرعون نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں پھانسیوں پہ لٹکاؤں گا، پھانسیاں دوں گا تمہیں، تم میرے کل مقرب اور خاص تھے، آج تم مکر گئے۔ تو ان لوگوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اِنَّنَا آمَنَّا بِرَبِّنَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ فرعون کو کہا تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، ہم ایمان لے آئے۔ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس جب دل میں بیٹھ جائے نا، تو پھر دنیا کی کوئی دھمکی اسے نہیں ڈرا سکتی۔ کل جادوگر تھے، کل مقابلے کے لیے آئے تھے، کل فرعون سے مطالبے کر رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، اور آج فرعون کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈر رہے۔ جس کو کل سجدہ کرتے تھے، آج اس کی دھمکیاں، دھمکی کیا، موت کی دھمکی کہ پھانسی لگاؤں گا تمہیں، نہیں ڈر رہے، کہہ رہے فقد ما انت قاص، تجھے جو کرنا ہے کر لے، لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑنے والے۔ اچھا، اب ان لوگوں کے پاس تو ہوتا ہے زعم، غرور، مال و دولت کی نخوت اور تکبر ہوتا ہے ان کے دلوں میں۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون نے کہا کہ بھائی تم نہ تو تمہاری زبان صاف، نہ تمہارے پاس مال و دولت، نہ تمہارے پاس بادشاہی،
غریب مفلس ہو، زبان کا ہنر بھی نہیں ہے، بول بھی نہیں سکتے، بادشاہی بھی میری ہے، حکومت بھی میری ہے، تم ہو کیا کہ میرا مقابلہ نہیں؟ اس خدائی کے زعم میں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست دی اس کو۔ لیکن اس نے جو چیزیں پیش کی تھی نا وہ یہ تھیں کہ ایک تمہاری زبان میں لکنت، نمبر 2 تم ایک خسیس آدمی، نمبر 3 تمہارے پاس حکومت نہیں، اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں مجھ سے حکومت چھین لو، حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، مجھ سے حکومت چھین لینا چاہتے ہو، اور سرداری حاصل کرنا چاہتے ہو، بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہو، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے دین سے جو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے اس سے پھیرنا چاہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ نہیں بھائی، میرا یہ مقصد نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ یہاں 2 چیزیں سمجھاؤں گا اور بات کو ختم کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے نا، یہ اپنے زعم میں، اپنے نخوت میں اور تکبر میں بھرا ہوتا ہے، باقیوں کو کچھ نہیں سمجھتا، چاہے تو وہ کتنا ہی خدائی پیغام لانے والا انسان ہو، اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک نمبر 2 کہ یہاں بھی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا کہ ہمارا پرانا دین، ہمارا پرانا طریقہ، ہمارے ماں باپ کے طریقے سے ہم ہٹ جائیں۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے طریقے پر اور بڑوں کے طریقے پر چلنا غلط ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، بہت سارے لوگ ہمیں بھی تانا دیتے ہیں، آپ کو بھی تانا دیتے ہوں گے کہ یار کون سا تمہارے بڑے، کون سے تمہارے اکابر اور بڑے تمہارے علماء جو کہیں گے بس انہی کی بات مانتے رہو گے۔ تو قرآن و حدیث تو تمہارے سامنے ہے، قرآن تو پڑھا ہوا ہے، حدیث بھی تو پڑھی ہوئی ہے حضور کی، پھر تم کیوں خواہ علماء کے پیچھے چلتے ہو؟ اور قیامت کے دن بھائی یہی تمہارے گلے میں پڑیں گے، یہی تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، قرآن پاک نے یہاں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر بڑے اکابر یا گزرے ہوئے لوگ اگر گمراہ ہوں تو ان کی تابعداری نہیں کرنی، ان کی تابعداری کرنا پھر گناہ ہے۔ لیکن اگر بڑے اچھے ہوں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلوں گا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے پر چلوں گا۔ اور دوسری طرف قرآن نے صاف کہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ بڑوں کے پیچھے چلنا ہے تم نے، بھلے تو بڑوں کے پاس نہ عقل ہو نہ علم ہو، بڑوں کو چھوڑ دو۔ تو معلوم ہوا کہ بڑوں کی اطاعت اور بڑوں کے طریقے پر اس وقت چلا جائے گا جب بڑوں کا طریقہ صحیح ہو۔ اگر بڑوں کا طریقہ غلط ہوگا تو پھر اس کی اتباع نہیں کرنی۔ اور جہلاء اور جاہلوں کے پاس کسی بھی حق بات کو ٹھکرانے کے یہی 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ تم کمزور آدمی ہو، تمہاری بات کو کیسے مانیں۔ نمبر 2 کہ ہمارے اپنے بڑوں کا جو دین تھا، وہ طریقہ جو تھا، اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں۔ یہ دونوں طریقے یہاں فرعون نے بھی یہی پیش کیے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شکست دی، اور آگے کیا لائحہ عمل تیار ہوا اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی، یہ آگے انشاءاللہ اگلے رکوع